السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاح الدین ایوبی کا سنہرا قول: اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی کو پھیلا دو۔ ناظرین گرامی، یہ مضمون حضرت محمد سلیم پرویز نندیالی صاحب، جو ادیب کامل ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ کے، انہوں نے لکھا ہے۔ ان کی اجازت سے میں یہ مضمون پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحد فوج کو، جو مکہ اور مدینے پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہ نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینے کی جانب بری نظر دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ حطیم سے 25 میل دور عقرہ پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ عقرہ صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے تہ تیغ کر کے مسجد اقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان عقرہ پر اس لیے بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا کہ صلیبی کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود عقرہ پر حملہ کر دیا، اور 8 جولائی 1187 عیسوی کو عقرہ ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس معرکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے ہوئے ایک کمانڈر نے گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمن نے کمانڈر کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سا سونا دے کر فرار کرانے کی پیشکش کی تھی، مگر کمانڈر نے اسے رد کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کمانڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا: سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کمانڈر اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا: میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست ان کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کیں۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت کارگر ہے۔ آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں، اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے، اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں ہے۔ یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے۔ ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش، جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالے گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور و طریقوں سے محبت کریں گے۔
سلطان معظم وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا، سلطان معظم آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصی پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت بڑے غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ کیا یہ ساری باتیں آج سچ ثابت نہیں ہو رہی ہیں؟ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے راہ راست پر آ جائیں اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ ناظرین گرامی، آپ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔